بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج پھر میں آپ کے لیے ایک اسلامی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آئی ہوں کہ ہمارا دین اس معاملے میں کیا کہتا ہے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا، فیملی اینڈ فرینڈ میں بھی شیئر کر دینا۔ اگر آپ میری ویڈیو کو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو بیل آئیکن کو ضرور آل پہ پریس کر دیں، جس سے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت موصول ہو جایا کرے گی۔ تو چلیں سنتے ہیں احکام شریعت۔ یہ کہتے ہیں ایک بھائی نے فرمایا کہ کیا باتھ روم میں یا ٹوائلٹ میں جاتے ہوئے جوتی پہننا ضروری ہوتا ہے؟ دیکھیں، ضروری تو نہیں ہے، کوئی بمانہ فرض یا واجب تو نہیں ہے، لیکن آدمی اپنے آپ کو گیلے پن سے بچانے کے لیے اور بعض اوقات نجاست سے محفوظ رکھنے کے لیے جوتے وغیرہ پہنتا ہے تو یہ بہتر ہے ایک پہننا، لیکن کوئی فرض یا واجب نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ برہنہ پا باتھ روم میں جاتے ہیں یا ٹوائلٹ وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں تو پھر اس کے بعد فراغت کے بعد لازم اپنے پاؤں پہ پانی بہائیں اچھی طریقے سے، کہ اگر چھینٹیں وغیرہ آ گئی ہوں یا آپ نے قدم رکھا وہاں پہ کوئی ایسا مشکوک معاملہ ہو تو بہرحال آپ کو بعد میں وساوس وغیرہ نہ آئیں۔ یہ ضرور ہے کہ جب تک آپ کو کنفرم نہ پتا ہو کہ یہاں کوئی نجاست پڑی ہے، چاہے گیلا ہی کیوں نہ ہو باتھ روم، آپ اس پر حرام یا ناپاکی کا حکم نہیں لگا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ برہنہ پا باتھ روم میں داخل ہو گئے، فرش گیلا تھا، اب آپ باہر آ گئے تو کیا یہ پاؤں ناپاک ہو گئے؟ یہ اس وقت تک آپ اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے جب تک کہ آپ نے خود اپنی آنکھوں سے وہاں نجاست کو پڑے ہوئے ملے ہوئے نہ دیکھا ہو، یا کوئی نجاست کا اثر جیسے پیشاب پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اسمیل وغیرہ آ رہی ہے، اس پہ آپ نے پاؤں رکھا تو ناپاک ہوگا، ورنہ ویسے آپ اندر گئے اور واپس آئے پاؤں گیلے ہیں تو اس کو ناپاک نہیں کہہ سکتے، اگرچہ وسوسے لائے گا لیکن ناپاک نہیں کہہ سکتے۔ تو بہرحال بہتر ہے کہ جوتی پہن کر جایا جائے، لیکن اگر کوئی برہنہ پا چلا بھی گیا ہے تو بہتر ہے بعد میں پانی بہا لے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ واش روم میں کپڑے لٹکانا کیسا ہے؟ دیکھیں، اس کو مکروہ لکھا ہے۔ ایک تو پہلے زمانے میں جو واش روم ہوا کرتے تھے تو رات میں کیڑے مکوڑے آتے تھے، اتنا انتظام تو تھا نہیں، تو کپڑوں میں چڑھ جایا کرتے تھے، یہ خطرناک تھا۔ اور دوسرا پھر واش روم کے جو جراثیم وغیرہ ہوتے ہیں وہ کپڑوں کے اوپر آتے ہیں، پھر ہاتھ لگتا ہے، وہ منہ کے اوپر لگیں، آنکھوں پہ لگیں، دیگر مسائل انہیں طبی نقطہ نگاہ سے بھی ممنوع ہوتا ہے، تو یہ مکروہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ وہاں نہ لٹکائیں، اور لیکن اگر لٹکائیں گے تو گناہ کی صورت نہیں ہوگی، مکروہ تنزیہی ہوگا، نہ لٹکانا افضل اور اولا ہے۔ ایک بہن نے پوچھا کہ کیا کوئی بیوی اپنے شوہر کی میت کو بوسہ دے سکتی ہے، جیسے پیشانی وغیرہ پہ بوسہ دے لینا یا چھو لینا، یہ بلا حائل چھو سکتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، اچھی طرح یاد رکھیں کہ جب انتقال ہوتا ہے تو شوہر کے حق میں تو فوراً نکاح ختم ہو جاتا ہے، یعنی جیسے بیوی فوت ہو تو شوہر کے حق میں نکاح ختم ہے۔ اسی وجہ سے اگر اس کی پہلے 4 بیویاں تھیں، ایک فوت ہوئی تو یہ اسی وقت ہی چوتھا نکاح کر سکتا ہے۔ اگر یہ نکاح فوری طور پہ ختم نہ ہوتا تو پھر تو یہ 5ویں بن جاتی، اور 5 عورتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھنا منع ہوتا، تو دنیاوی حکم کے لحاظ سے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے فوراً۔ لہذا شوہر اپنی بیوی کو چھو نہیں سکتا اور کوئی معاملات نہیں کر سکتا، نہ غسل دے سکتا ہے۔ ہاں، اگر حائل ہے، کوئی کپڑا وغیرہ جیسے کفن ہے، اس میں یہ کر سکتا ہے کہ مطلب قبر میں اتار رہا ہے تو اپنی زوجہ کو اپنے ہاتھوں سے اتار سکتا ہے، جنازے کو کندھا دے سکتا ہے، لیکن بلا حائل چھونا یا اس کو غسل دینا یہ زوجہ کو نہیں دے سکتا، نکاح فوراً بریک ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے میں نے کہا یہ دنیاوی لحاظ سے، اگر جیسے اس نے دونوں مریں گے اور آخرت میں ہوں گے تو یہ میاں بیوی کی حیثیت سے اٹھیں گے، دنیاوی قانون کے اعتبار سے، دنیاوی احکام کے اعتبار سے شوہر کا نکاح فوراً ٹوٹتا ہے، لیکن بیوی کا نکاح فوری طور پر نہیں ٹوٹتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو عدت ہوتی ہے اور دوران عدت کسی سے نکاح نہیں کر سکتی، لہٰذا عورت اپنے شوہر کو چھو بھی سکتی ہے، اسے غسل بھی دے سکتی ہے، یاد رکھیں، اگرچہ ہمارے یہاں رواج نہیں ہے، وہ دے سکتی ہے، تو اس کے لیے پھر یہ جیسے بہن نے پوچھا یہ پروسیس اس کے لیے بالکل جائز ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی بہن نے یہ پوچھا تھا کہ کیا ڈینٹسٹری میں میل مریض کا علاج کر سکتے ہیں کہ نہیں، یعنی ڈینٹسٹ ہیں وہ خاتون، اور کوئی بعض اوقات میل آ جاتے ہیں تو ان کے دانتوں وغیرہ کو ٹھیک کرنا، اسکیلنگ وغیرہ کرنا کیسا ہے؟ تو یہ بالکل کر سکتے ہیں، اور بہتر یہ کہ خواتین دستانے پہن کر یہ کام کریں، عمومی طور پر یہ لازم بھی ہوتا ہے، دستانے پہن کے ہی کرتی ہیں، تو بالکل وہ میل کا کر سکتی ہیں، اور جب وہ کریں تو اس وقت تھوڑا سا ذرا فاصلہ رکھیں، اپنے آپ کو بہت کلوز نہ رکھیں، اور اس کے علاوہ نقاب، وہ جو ماسک ہوتا ہے تو لگاتے ہی ہیں، وہ ماسک بھی لگا رہے، بے پردگی وغیرہ نہ ہو، حتی الامکان کوشش کریں کہ اس طرح اگر وہ ریزرو رہ کے کریں گی تو اس کی شرعی لحاظ سے اجازت ملے گی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ کسی مسلمان کے چہرے یا جسم میں پیدائشی طور پہ کوئی نقص ہو تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں اس نقص کی بنا پہ اسے کوئی انعام دے گا؟
اور اگر دے گا تو وہ کیا انعام ہوگا۔ دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی کمی دیتا ہے تو اس کو اس کا بدلہ آخرت میں دے گا، قرآن و حدیث کی تعلیمات کا نچوڑ یہی ہے، لیکن کیا دے گا اس کی وضاحت نہیں ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی دے سکتا ہے، اسے گناہوں کا کفارہ کر سکتا ہے، نیکیوں میں اضافہ، جنت کے اندر اس کو وسعت دے سکتا ہے، اور حوریں عطا فرما دے، محلات عطا فرما دے، خاتون ہیں تو اللہ تعالیٰ اور اس کو انعامات عطا فرمائے، اس کی تفصیل تو نہیں ہے۔ یہ تو ایک مستقل یہ ہے کہ اللہ نے کمی دی اور ایسا ہوا، اور اگر فرض کر لیں اس کمی کی بنا پر بار بار اس کی دل آزاری ہوتی ہے اور وہ اس پہ صبر کرتا ہے، اس کا الگ انعام ہوگا۔ جیسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ کسی میں بیچارے میں اگر کوئی نقص دیکھیں گے اس کی ضرور اس کے بارے میں یہ کیا ہوا تھا، کیوں ہوا ہے، اور یہ کیا ہو گیا، وہ اتنا پوچھتے ہیں کہ سامنے والا بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے، بعض اوقات تو پھر منہ چھپاتا پھرتا ہے۔ اس طرح مطلب یہ کہ کوشش کریں کہ دل آزاری کا اندیشہ ہو تو نہ ہی پوچھیں، اور پوچھنے کا فائدہ ہے کہ کیوں پوچھتے ہیں آپ خواہ خواتین خواہ پوچھ کر اچھا نتیجہ کچھ بھی نہیں، پوچھ لیں گے پوری تفصیل، اچھا اللہ تعالیٰ کرم فرمائے نکل لیں، بھئی کیوں پوچھا تھا آپ نے، کیا ضرورت تھی، جتنی دیر بیچارے نے اس نے بتایا اس کی دل آزاری، تو بہرحال جتنی دل آزاریاں ہوتے رہیں گے اس پہ صبر کریں گے، اس کا الگ انعام بھی ہوگا۔ اور یہ کسی نے پوچھا تھا کہ کیا نسوار لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو نہیں بھائی، نسوار سے نہیں ٹوٹتا، نشے سے ٹوٹتا ہے۔ نشہ ایک حالت کا نام ہے، جب وہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو انسان ماں بہن کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، زمین آسمان آسمان زمین لگے، یہ کیفیت طاری ہو تو وضو ٹوٹے گا، ورنہ نہیں ٹوٹتا۔ پوچھا تھا کہ جیسے آج کل طواف کے لیے غیر محرم کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، محرم یعنی جس نے احرام نہ پہنا ہو، جو عمرہ نہ کرنا چاہے منع کر دیتے ہیں، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ پھر چادریں پہن کے چلے جاتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ عمرہ کرنے آیا ہے تو اجازت مل جاتی ہے، تو یہ جھوٹا طواف یعنی احرام پہن کر پھر طواف کرنا کیسا ہے۔ دیکھیں اس کا بھی ہم جواب دے چکے ہیں کہ یہ گورنمنٹ نے، ان کو کوئی تکلیف پریشانی نہیں ہے، انہیں کیا مسئلہ ہے کوئی بھی آ کے طواف کرے۔ انہوں نے اگر کوئی قانون بنایا ہے تو وہ لوگوں کے لیے ہی بنایا ہے کہ وہاں پر حبس بہت زیادہ ہو جاتا ہے، رش ہو جاتا ہے، جو بیچارے عمرہ کرنے آئے ہیں، آپ غیر محرم اس کے اندر گھس کے آپ آرام سے کر رہے ہیں، وہ اذیت اور تکلیف کے اندر مبتلا ہیں، اس وجہ سے انہوں نے منع کیا۔ تو یہ ایک معقول ممانعت ہے اور اس کا خیال کرنا چاہیے۔ ہاں اگر رش نہیں ہے مطاف کے اندر، پھر آپ اس طرح کی کوئی حکمت اختیار کر کے چلے جائیں، اب کسی کو حق نہیں ہے کہ آپ کو روک سکیں، لیکن جب بہت زیادہ رش ہے وہاں پر اور ایک صحیح حکمت کے تحت وہ روک رہے ہیں تو اس کو انانیت کا مسئلہ بنانا، ضد بنا لینا کہ یہ کیسے منع کریں گے ہمیں عبادت سے، ارے یہ صحیح نہیں ہوتا۔ اگر آپ عمرہ کرنے جائیں، آپ طواف کر رہے ہیں، آپ کی والدہ کر رہی ہوں، آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے کر رہے ہوں، اور آپ کو پتہ چل جائے کہ 50 کا ایک گروپ آیا ہے جنہوں نے اسی طرح بس خالی کپڑے پہن کے، چادریں پہن کر آ گئے، طواف عمرہ نہیں کرنا ہے، اور وہ کچل دیں آپ کی والدہ کو، آپ کے بچوں کو، آپ کی والدہ کو تکلیف ہو جائے، تو آپ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ یعنی کوئی شرم آنی چاہیے، اتنا آگے ہمیں تکلیف ہو گئی، تو پھر دوسروں کے لیے بھی ہمیں خیال کرنا چاہیے، یہی سب سے اچھی چیز ہوتی ہے۔ دیکھیں کھانا کھاتے ہوئے تو درود شریف پڑھ کوئی کسی نے پڑھا، یعنی کوئی نام اقدس لیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو درود پاک پڑھ سکتے ہیں، وقف کر سکتے ہیں، لیکن واش روم وغیرہ کے اندر ہوں یا کسی ایسی جگہ پر جہاں پہ مناسب نہیں ہے تو پھر فوری جواب دینا کوئی لازم نہیں ہے، اس میں بہتر یہ ہے کہ جب باہر نکل آئیں تب جواب دے دیں۔ آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی، اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گی اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ اب چاہتی ہوں اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان، تھینکس فار دا واچنگ۔